رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 16 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے اور ایک بڑے بزرگ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کوئی سرکاری عہدہ دیا تو آپ نے سوچا کہ یہ عہدہ اور یہ ذمہ داری میرے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اس لیے کہ اب تو میرے دوست، رشتہ دار اور جاننے پہچاننے والے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے ہر صحیح اور غلط کام کرانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ اکثر عہدے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس سے تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، آخر کیا کروں؟ پھر انہوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ اپنے گھر کے سامنے آگ جلوا دی تاکہ کوئی ان کے مکانات تک نہ پہنچ سکے۔ جب ان کے دوست، رشتہ دار وغیرہ آئے تو جلتی ہوئی آگ دیکھ کر رک گئے اور دور ہی سے سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دے کر ان کو بلایا اور کہا کہ تشریف لائیں، آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، کس طرح آئیں؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں تو آگ جل رہی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، افسوس، تم لوگ اس معمولی آگ سے بھی نہیں گزر سکتے، لیکن تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے جائز و ناجائز کام کر دوں اور جہنم کی اس آگ میں ڈال دیا جاؤں جو سامنے دہک رہی اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ وہ لوگ آپ کی بات سمجھ گئے کہ آپ ناحق کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تھوڑا سا پانی پورے لشکر کے لیے کافی ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو جو لوگ مسجد کے قریب تھے انہوں نے وضو کر لیا اور پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ وضو کرنے سے رہ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی سے بھرا ہوا پتھر کا چھوٹا سا لوٹا لایا گیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک پھیلانی چاہی مگر لوٹا چھوٹا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو برابر ملا کر اس میں رکھا تو پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس سے 80 صحابہ نے وضو کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سستی کاہلی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں عذاب قبر سے، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، شرک کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں پر اصرار کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے۔
اور ان کے حکم کو نہ ماننے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں سونے چاندی کے باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان چاندی کے ہیں، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان سونے کے ہیں۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف جلال کی چادر ہوگی۔ نمبر 9، قرآن کریم سے علاج، دودھ کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے درمیان میں سے خالص اور پینے والوں کے لیے خوشگوار دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں۔ فائدہ، دودھ بدن کو غذائیت اور تازگی بخشتا ہے اور عمدہ خون پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جائے اور پھر وہ اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ